أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. گرامی سورہ نساء کی جو تفسیر کا سلسلہ شروع ہوا تھا، آج آخری آیت ہے، یعنی 176 آیت نمبر ہے، جو کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثها ان لم یکن لہا ولد فإن كانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ دیکھیے، سورہ نساء میں اگر آپ کو یاد ہو تو سلسلہ جو ہے پراپرٹی کی تقسیم کا مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ لڑکی اکیلے ہے تو اس کو کتنا ملے گا، ہے نا، اور بیوی کو کتنا ملے گا، بچوں کو کتنا ملے گا، یہ تمام باتیں جو ہیں پیچھے بیان کی جا چکی ہیں۔ آپ جو ہے اسی چینل میں پیچھے کی آیتیں دیکھ سکتے ہیں، اور اسی سورہ نساء میں یعنی پراپرٹی کی تقسیم کا ایک سلسلہ جو ہے قائم کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آج جو ہے بھائی بہن کی پراپرٹی میں کیسے حق ہوگا، اس سلسلے میں تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے۔ پیغمبر، اب یہ نبی پروردگار جو ہے نبی خطاب کر کہہ رہا ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ پیغمبر یہ لوگ آپ سے فتویٰ دریافت کرتے ہیں، یعنی سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ کلالہ کہتے ہیں بھائی بہن کو، کے بارے میں خدا خود یہ حکم بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو اور صرف بہن وارث ہو تو اسے ترکہ کا نصف ملے گا، یعنی جو چھوڑ کر گئے ہیں، جو بھی گیا ہے، ترکہ کہتے ہیں جو پراپرٹی چھوڑ گیا ہے، اس میں سے نصف یعنی آدھا ملے گا۔ اور اسی طرح جو ہے اگر بہن مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ پھر اگر وارث دو بہنیں ہیں، یعنی اگر دو بہنیں ہیں اور کوئی نہیں ہے تو انہیں ترکہ کا 2/3 ملے گا۔ اور اگر بھائی بہن دونوں ہیں تو مرد کے لیے عورت کا دوہرا حصہ ملے گا، یعنی ایک حصہ جو ہے، یعنی اگر عورت کو مل رہا ہے تو 2 حصہ جو ہے مرد کو ملے گا، دوہرا حصہ ہوگا۔ خدا یہ سب واضح کر رہا ہے تاکہ تم بہکنے نہ پاؤ، اور خدا ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ بہرحال جو ہے کلالہ کے معنی جو ہے لغت میں احاطہ کے ہوتے ہیں، یعنی اس کو گھیرے میں لینا۔ اس سے والدین اور اولاد کے علاوہ دیگر رشتہ دار مراد ہوتے ہیں کہ یہی لوگ انسان کو گھیرے رہتے ہیں، اور جو آبا ہیں یعنی باپ دادا ہیں، اور اولاد تو اس کے ستون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کو کلالہ اور احاطہ نہیں کہا جا سکتا، یعنی اولاد کو بھی جو ہے کلالہ نہیں کہیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ یہ بہن کے لیے ایک فریضہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے باقی مال اسے بطور رد مل جائے گا۔ اہل سنت کے یہاں باقی مال اسبا کو ملتا ہے، لیکن بہرحال اس کا ذکر جو ہے قرآن میں کہیں پر نہیں ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ آیت میں صرف اولاد کے نہ ہونے کا ذکر ہے، لیکن یاد رکھیں اولاد، یہاں پہ دیکھیں جو باتیں اگر آپ کو یاد ہو تو پیچھے بیان کی جا چکی ہیں، جو قرآن کی آیتیں گزر چکی اسی سورہ نساء میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آخر میں جو ہے پراپرٹی کے 3 حصے ہوتے ہیں، غور طلب بات ہے، 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا جو ہے ہوتا ہے باپ اور بیٹوں کا، یعنی اگر باپ ہے تو حصہ باپ کو ملے گا، اور اگر کوئی مر گیا ہے اس کی اولاد ہے تو اولاد کو ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو ہے اگر نہ اولاد میں سے کوئی ہے اور نہ ماں باپ میں سے کوئی ہے تو بھائی بہن کو ملے گا۔ دوسرا یعنی جو طبقہ ہوتا ہے، دوسرا جو حصہ مطلب ہوتا ہے
وہ بہن اور بھائی کا ہوتا ہے، جس کو کلالہ کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے یعنی اگر بھائی بہن نہ ہوں تو پھر جو ہے ماموں، خالہ، پھوپھی کا حصہ ہوتا ہے تیسری منزل میں، لیکن پہلی منزل میں جو ہے اولاد اور ماں باپ۔ اب یہاں پہ جو ہے اس آیہ کریمہ میں صرف یہ تذکرہ ہے کہ ولد نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ کلالہ یعنی بہن بھائی کو اس وقت حق ملے گا جب یعنی ماں باپ نہ ہو اور اولاد نہ ہو۔ شرط یہ ہے کہ نہ اولاد ہو نہ ماں باپ ہو، جیسا کہ تمام علیہ السلام کے مسلمات میں سے یہ بات ہے۔ اور لفظ کلالہ کہ مفہوم کا تقاضا بھی یہی ہے۔ تو یہ بات جو ہے ذہن میں رکھنے کی بات ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ہمیں یعنی حق دیا گیا ہے کہ سب کے حقوق کا لحاظ کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اگر صحیح طریقے سے احکام الہیہ سے واقف نہیں ہوں گے تو بہت سی باتوں سے ہم دوچار ہوتے ہیں جو کہ اسلام میں نہیں ہے۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یعنی حصہ جو ہے صرف باپ کو یا بیٹوں کو ملتا ہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی مر گیا ہے اور اولاد نہیں ہے اور اس کے ماں باپ نہیں ہیں تو پھر بھائی بہن کو وہ حصہ ملتا ہے۔ اگر جو ہے بھائی بہن ہے تو بھائی کو جو ہے اگر جتنا ملے گا اس کا آدھا جو ہے بہن کو ملے گا، یعنی اسی میں تقسیم کیا جائے گا۔ یعنی اگر بہن کو جو ہے 100 روپے مل رہا ہے تو بھائی کو جو ہے 200 روپے ملیں گے۔ تو بہرحال یہ تقسیم کرنے کا جو ہے ایک طریقہ جو ہے اسلام نے بیان کیا ہے۔ تو ہمیں جو ہے آخر میں ایک جملہ کہہ کے جو ہے بات کو ختم کرنا ہے کہ ولد سے مراد کیا ہے، اولاد سے مراد کیا ہے۔ یہاں ولد سے مراد جو ہے بہرحال یعنی لڑکا بھی ہے اور لڑکی بھی ہے۔ یعنی یہاں جو کہا گیا اولاد نہ ہو تو اس سے مراد یہ ہے کہ صرف لڑکا نہیں بلکہ لڑکی نہ ہو۔ بھائی لڑکی اور لڑکا دونوں کو اولاد میں شمار کیا جاتا ہے، اسی لیے ان کا حصہ ہوتا ہے۔ جو ہمارے سماج میں اور معاشرے میں یہ بات یعنی رائج نہیں ہے کہ ہم صرف لڑکوں کو جو ہے پراپرٹی میں حصہ دیتے ہیں اور لڑکیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اولاد میں دونوں شامل ہیں، بیٹی بھی اور بیٹا بھی۔ ان کو جو ہے اسی طریقے تقسیم کیا جائے گا کہ اگر بیٹے کو جو ہے 100 روپے مل رہا ہے تو بیٹی کو 50 روپے، یعنی مثلا کہنے کا کہ آدھا بیٹی کو ملے گا اور ایک جو ہے وہ بھائی یعنی بیٹے کو ملے گا۔ تو یہاں پہ جو ہے ایک بات جو یہاں پہ کہی گئی ہے کہ یعنی بھائی بہن کی بات جہاں تک ہے تو یہاں پہ بھائی بہن سے مراد حقیقی اور پدری ہیں۔ مادری بھائی بہن کی میراث کا تذکرہ اس سورہ کے شروع میں ہو چکا ہے۔ یہاں پہ جو مراد کا بھائی کی بات ہو رہی، بھائی بہن کی بات ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ماں باپ دونوں کے ایک ہیں، ہے نا، اس طریقے سے ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور مادری بھائی بہن جو ہے اس کی میراث کا تذکرہ ہم پیچھے کر چکے ہیں، اس کو آپ جو ہے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ بہرحال جو ہے تمام باتوں پیش نظر ہمیں تمام باتوں کو یاد کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی بسر کرنا چاہیے۔ آخر میں بارگاہ معاذ دعا کا پروردگار یہ جو سورہ نساء کی باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، امام کے آوان شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر